فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں. سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ. آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں. فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد 8142877400. حیدرآباد کے انور علوم کالج میں منشیات کے خلاف آگاہی پروگرام مکت حیدرآباد کا انعقاد عمل میں آیا. ایم نریندر انسپکٹر آف پولیس اور بی نرسمہا ایڈیشنل انسپکٹر آف پولیس پی ایس حبیب نگر کے ساتھ ایس آئی کے ایم اے علیم، وی بھانو پرکاش ریڈی اور حبیب نگر کے عملہ اور نامپلی حلقے کے ایم ایل اے جعفر حسین معراج اور ملے پلی کارپوریٹر جعفر خان نے انور علوم کالج ملے پلی میں ڈرگ مکت حیدرآباد منشیات نو ڈرگس پر بیداری پروگرام کا انعقاد کیا اور انہیں حیدرآباد شہر میں منشیات سے بچنے کے لیے بریف کیا. They behave like animals. They won't lie in this world. They live in separate world, I think. I hope you have seen some. If you have seen, as per the request, I will change my language to Hyderabadi, I must say. So یہ جو آرٹیکل ہے اس کا یہی بولنا چاہ رہا کہ جو ڈرگ ایڈکشن ہے اٹس لائک مور ان اسکول گوئنگ چلڈرنس اور کالج گوئنگ چلڈرنس میں زیادہ ہے وین کمپیئر ٹو زیادہ ایج والے لوگوں سے اگر کمپیئر کریں تو جو ینگسٹرز ہے ٹین ایج جو رہتی 13 سے لے کر 25 تک یہ ایج والے زیادہ ہے ڈرگ ایڈکٹس. اور یہ ڈرگ ایڈکٹس تو ایسے ہیں تھوڑے جو گانجا ہی نہیں پتے آلسو یوز ڈفرنٹ ٹائپ آف فارماسیوٹیکل پروڈکٹس مطلب مکسنگ آف ڈفرینٹ میڈیسنس ویسا. سو یہ سب کم کرنے کے لیے بہت سارے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے کو بھی اپنا ایک قدم آگے بڑھانا پڑتا. لائک جیسا ایک بوند بوند سے دریا بھرتا ویسی کوشش کرتے کرتے ہی اپنے ایک انتخاب پہ پہنچتے. سابقہ سٹون چیئرمین میر عنایت علی باقری کی موجودگی میں مسلم لیڈر کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا. اس موقع پر 2 امیر ہند اور امیر آندھرا پردیش و تلنگانہ کو مقرر کیا گیا. اس دوران دونوں افراد نے میڈیا سے خطاب بھی کیا. اس کانفرنس کا مقصد مسلمانوں کی حالات کو بہتر کرنے کے ضمن میں کیا گیا تھا. دیکھیے میر عنایت علی باقری سابقہ سٹون چیئرمین کا کیا کہنا ہے. مسلم لیڈرز کانفرنس کے یہاں عمل میں آیا اور خاص طور پہ آج امیر ہند اور امیر دکن کے لیے خاص طور پہ تلنگانہ کے لیے اور آندھرا کے لیے 2 حضرات کو منتخب کیا گیا اور وہ تمام اب دونوں سے آپ انٹرویو لیں گے. خاص بات یہ ہے کہ آج کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں ہندوستان کے اندر جو تنظیمی سطح میں ہم اطراف اپنا انڈیویجول اپنا کام کر رہے تھے اب ایک جگہ ایک ساتھ ہو کر کام کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. آنے والے اگست میں اسٹیٹ کا ایک بہت بڑا کانفرنس ہوگا تلنگانہ کے لیے اور اسی کی طرح 2024 میں دہلی کے اندر نیشنل کانفرنس ہوگا. یہ 2 کانفرنسوں کی تیاری کے لیے آج کا یہ اجلاس اور امیر کا منتخب اور شہر خاص طور پہ تلنگانہ اور آندھرا کے امیر کے لیے منتخب کیا گیا. تو میں چاہوں گا کہ نیشنل اور آندھرا اور تلنگانہ کے جو امیروں کا منتخب ہوا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں کنوینرز کی حیثیت سے آلریڈی وومنس ونگ کے کنوینرز کے لیے ہوا تھا اور میرے کو اسٹیٹ کے کنوینر کے لیے آلریڈی میرے کو اب یہ امیر کے ہاتھ کے اندر ہے کہ امیر اسٹیٹ اور نیشنل کے یہ لوگ دونوں کے لیے اور شمشاد قادری صاحب کو ہمارے نیشنل کے امیر ہند بنایا گیا ہے اور آندھرا اور تلنگانہ کے لیے ہمارے صوفی صاحب کو منتخب کیا گیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ 2 شخصیتوں کی سرپرستی میں یہاں سے یہ کارواں چلے گا. ہمیں امید ہے کہ آنے والے 2 سے 3 سال کے اندر پورا ہندوستان کے مسلمان 30 کروڑ مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ ٹھہریں گے اور اپنا مقام ہم طے کریں گے. اسی کے لیے آج کا اجلاس لیا. اس تنظیم کا مقصد جواہر لال نہرو ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی حیدرآباد JNTUH کے وائس چانسلر پروفیسر کٹا نرسمہا ریڈی نے انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی میں اختراعات ISET 2022 پر کانفرنس کے لیے بین الاقوامی کانفرنس کا بروچر اور کانفرنس کی ویب سائٹ www.iset2022-jntuh.com
.co.in का आगाज किया। यह कॉन्फ्रेंस 15 से 17 सितंबर तक JNTUH यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री इंटरैक्शन सेंटर और JNTUH के तहत यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के तमाम शोबों की गोल्डन जुबली तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर मुनक्किद की जानी है। वेबसाइट का आगाज करते हुए VC ने कहा है कि 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस इंजीनियरिंग की तमाम शाखों के लिए मुनक्किद की जा रही ताकि मुल्क और बैरून मुल्क से माहिरीन तालीम, मुहक्किकीन, साइंसदानों और सनतकारों को इल्म और ख्यालात के तबादले के लिए एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जा सके। प्रोफेसर ए गोवर्धन रेड्डी ने कहा है कि ये कॉन्फ्रेंस मौजूदा और उभरते हुए शोबों में तहकीक और तरक्की की सहूलत फराहम करती है जो कंप्यूटिंग और एप्लीकेशंस पर मरकूज है, खासतौर पर कोविड वबाई अमराज और कुदरती आफात के फैलने की वजह से पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल से निपटने के लिए तकनीकी हल पर। टोली चौकी फ्लाईओवर के नीचे बढ़ती हुई तजावुजात और सड़क के किनारे दुकानदारों के लिए रोजी रोटी को यकीनी बनाने के लिए जदीद मार्केट के हिस्से के तौर पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फ्लाईओवर के नीचे मजीद 35 दुकानें कायम करने वाले हैं। पहले ही 10 दुकानें हैं। शहर भर में 120 से ज्यादा वेंडिंग जोन्स हैं। यहाँ तक कि कुछ शहर के फ्लाईओवर्स के नीचे तजावुजात बढ़ने के साथ साथ मजीद तामीरात का मुतालबा भी किया जा रहा। टोली चौकी फ्लाईओवर के नीचे मुतअद्दिद तजावुजात हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ता है। ताहम ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने चंद दुकानें कायम की हैं। मजीद दुकानें होने की जरूरत है। कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोयुद्दीन ने मजीद दुकानों के लिए MANUD से नुमाइंदगी की। महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने फ्लाईओवर के नीचे मजीद 35 दुकानों को मंजूरी दी ताकि टोली चौकी में सड़क पर दुकानदारों की रोजी रोटी को यकीनी बनाया जा सके। मरकजी वजारत जल शक्ति की तरफ से नई दिल्ली में मुनक्किदा आला सतह मीटिंग में हुकूमत तेलंगाना ने गोदावरी और कावेरी को आपस में जोड़ने की तजवीज की मुखालिफत की। तेलंगाना हुकूमत ने दलील दी कि गोदावरी और कावेरी को आपस में जोड़ने से पहले गोदावरी के इजाफी पानी की दस्तियाबी पर एक मुनासिब मुताला बेहतर होगा। अहदेदारों ने कहा कि चूंकि मरकज ने अभी तक तेलंगाना रियासत के लिए पानी की मकदार के बारे में कोई फैसला नहीं किया है, इसलिए इस मरहले पर इन दोनों दरियाओं को आपस में जोड़ने का कोई भी इक़दाम उन्हें काबिल कबूल नहीं। तेलंगाना ने पानी की दस्तियाबी का सही अंदाजा लगाने के लिए हाइड्रोलॉजिकल स्टडी का इयादा किया है। उसने नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के नोटिस में रियासत के 968 TMC फुट पानी के हकदार को लाया है। उन्होंने कहा है कि अहदेदारों ने तमाम 7 प्रोजेक्टों की जल्द मंजूरी की दरख्वास्त की जिनके लिए नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के मुताबिक पानी की दस्तियाबी के पेश नजर DPR जमा कराए गए हैं। मरकजी वजारत के अहदेदारों ने कहा है कि रियासतों को इस तजवीज के तई मुस्बित रवैया अपनाना चाहिए और उसे कौमी नुक्ते नजर से देखना चाहिए। कोरोना वायरस का जोर फिलहाल कम होता नजर आ रहा, ताहम खतरा भी खत्म नहीं हुआ है और जरा सी लापरवाही आपको मुश्किल में डाल सकती है। आलमी इदारे सेहत WHO ने भी इस हवाले से वार्निंग जारी की है। WHO का कहना है कि वबा भी खत्म नहीं हुई है और हर हफ्ते पूरी दुनिया में तकरीबन 70,000 लोग कोरोना इन्फेक्शन के सबब अपनी जान गंवा रहे। ऐसी सूरत हाल में खतरा मोल लेना भारी पड़ सकता है। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में कुछ महीने कबल कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में जबरदस्त इजाफा हुआ था और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने खौफ व हिरास फैला दिया था। ताहम इस वेरिएंट से अमवात की तादाद कदर कम रहे, लिहाजा इन्फेक्शन जितनी तेजी से फैला उतनी ही तेजी से इसका असर खत्म भी होने लगा है। दरियासनार WHO ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि ये वबा खत्म हो गई है और इससे बेपरवाह होने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अफ्रीका जैसे ममालिक में अभी तक 83% लोगों को कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी है। नेज ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर कम जरूर हो गया है लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। WHO का कहना है कि हमें यह मानना होगा कि इस नई किस्म का सुराग लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसका फैलाव बहुत ज्यादा है। ऐसे में एहतियात जरूरी है क्योंकि पूरी दुनिया में अब भी हर हफ्ते तकरीबन 70,000 लोग कोरोना इन्फेक्शन की वजह से मर रहे।
عام آدمی پارٹی کے سابق لیڈر کمار وشواس کی جانب سے یہ انکشاف کیے جانے کے بعد کہ وزیر اعلیٰ دہلی اروند کیجریوال پنجاب میں علیحدگی پسندوں اور خالصتان حامیوں سے حمایت حاصل کر رہے ہیں، کانگریس پارٹی لگاتار آواز اٹھا رہی ہے۔ آج دہلی کانگریس کے صدر انل چودھری کی قیادت میں کانگریس پارٹی نے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے خلاف احتجاج کیا اور ان سے استعفیٰ طلب کیا۔ اس دوران پولیس نے مظاہرین کو بیریکیڈ لگا کر روک دیا۔ انل چودھری نے اس پر ٹویٹر پر لکھا، کیجریوال خالصتانیوں سے تعلق پر جواب دینے سے ڈرتے ہیں، پولیس کو آگے کرتے ہیں۔ کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کے بعد پیدا ہونے والا تنازع شدید تر ہوتا جا رہا۔ کئی دنوں تک بند رہنے کے بعد 16 فروری کو پھر سے اسکول کھولے گئے تھے اور اسی دن سے طالبات کی جانب سے ہر روز احتجاج کیا جا رہا۔ دراصل تمکور میں برقع اور حجاب پہن کر آنے والی ان طالبات کے خلاف پولیس نے مختلف دفعات کے تحت FIR درج کی ہے، جنہوں نے کالج میں داخلہ نہ دیے جانے کے بعد احتجاج کیا تھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق 17 فروری کو حجاب اور برقع پہن کر کچھ طالبات نے تمکور کے گرلز ایمپریس گورنمنٹ PU کالج کے باہر انٹری نہ دیے جانے پر حجاب ضابطے کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ طالبات نے سڑکوں پر اترتے ہوئے ہمیں انصاف چاہیے اور اللہ اکبر کے نعرے بھی بلند کیے تھے۔ کرناٹک پولیس نے 10 طالبات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے FIR درج کی ہے۔ طالبات پر CRPF کی دفعہ 144 کے تحت جاری حکم امتناع کی خلاف ورزی کرنے کے علاوہ IPC کی دفعات 149، 145 اور 188 عائد کی گئی ہے۔ خیال رہے کہ حال ہی میں حجاب پر ریاستی حکومت کی پابندی کے بعد کرناٹک ہائی کورٹ نے عبوری حکم جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ معاملے کی سماعت مکمل ہونے تک تعلیمی اداروں میں مذہبی شناخت کا لباس نہیں پہنا جا سکتا۔ پولیس نے یہ اقدام مرکزی وزیر پرہلاد جوشی کی جانب سے کرناٹک حکومت سے ان لوگوں کو گرفتار کرنے کی درخواست کی تھی جو عدالت کے عبوری حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، خواہ وہ زعفرانی لباس پہنے یا پھر حجاب۔ کرناٹک کے شیوموگا ضلع کے ایک کالج کی کم از کم 58 طالبات کو حجاب پہننے اور کلاس میں جانے کی اجازت دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کرنے پر معطل کر دیا گیا۔ طالب علموں کا تعلق گورنمنٹ پری یونیورسٹی کالج شیراکوپا سے تھا۔ پرنسپل کے مطابق اگرچہ کالج کی انتظامیہ ڈیولپمنٹ کمیٹی نے حجاب میں ملبوس طالبات کو ہائی کورٹ کے عبوری حکم پر سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی اور حجاب پہننے کے لیے دباؤ ڈالا، اس لیے انہیں کالج سے عارضی طور پر معطل کر دیا گیا۔ مشتعل طلبہ کا کالج کے حکام سے جھگڑا ہو گیا، جس کے نتیجے میں پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے مداخلت کی۔ بیلگاوی، یادگیر، بیلاری، چتردرگم اور شیوموگا اضلاع میں بھی کشیدگی پھیل گئی جب حجاب پہنے ہوئے طلبہ نے کلاس رومز میں داخل ہونے کا مطالبہ کیا۔ جہاں بیلگاوی میں وجے پیرا میڈیکل کالج کی انتظامیہ نے احتجاج کی وجہ سے غیر معینہ مدت کے لیے تعطل کا اعلان کیا ہے، وہیں ہریہرا کے SJVP کالج کے طلبہ نے حجاب سنڈے کے لیے کلاس رومز میں داخل سے منع کیے جانے کے بعد کلاسوں کا بائیکاٹ کیا۔ حجاب میں ملبوس طلبہ بھی کلاسوں سے باہر جانے کے بعد بیلاری سرلا دیوی کالج کے کھیل کے میدان میں جمع ہوئے۔ انہوں نے پولیس سے بات کرنے سے انکار کر دیا اور جواباً کہا کہ پریشان نہ ہو۔ کوڈاگو میں حجاب میں ملبوس طلبہ نے کالج کے گیٹ کے سامنے پلے کارڈز اٹھا کر احتجاج کیا۔ ایک بیان میں ریاست کے وزیر داخلہ ارگا جانندر نے کہا ہے کہ حجاب کی قطار تمام کالجوں میں نہیں ہے، بہت کم کالجوں کو ایجیٹیشن کا سامنا ہے اور انہیں خبردار کیا جا رہا۔ کالجوں کے آس پاس کے علاقوں میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ اتر پردیش میں عالمی وبا کووڈ-19 کے لگاتار کم ہوتے انفیکشن کو دیکھتے ہوئے حکومت نے ریاست میں نافذ شبینہ کرفیو کو فوری اثر سے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری اونیشن کمار اوستھی کے ذریعے جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کورونا انفیکشن میں قابل ذکر کمی کو دیکھتے ہوئے اتر پردیش میں رات کی کرفیو کو ختم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وبا کے قہر کی وجہ سے گزشتہ 9 جنوری کو رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک نائٹ کرفیو کے احکامات دیے گئے تھے، جبکہ 13 فروری کو اس میں راحت دیتے ہوئے کرفیو کی مدت رات 11 بجے سے صبح 5 بجے تک کر دی گئی تھی۔ اوستھی نے کہا کہ چونکہ اب کرفیو کا اثر کمزور پڑ چکا ہے، اس لیے 19 فروری سے اسی پوری طرح ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔